کسی کے لیے کسی کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس حوالے سے پرہیز کریں جس طرح کا فیصلہ پچھلے سیشن جج نے دیا ہے؟ ظاہر ہے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل دھمکی کے مستوجب ہے، اور دوسرے جو ججز ہیں یعنی جن کے پاس مقدمات جائیں گے ریمانڈ کے لیے یا باقی معاملات کے لیے دیگر ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس، یہ ان کو بھی جو ہے ایک قسم کی انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، اور یہ اس سے بڑی توہین عدالت ہو نہیں سکتی ہے۔ اور اغلباً جو منصف تھا جس نے سارا دن بیٹھ کر انتظار کرتے رہے جس طرح سے، اغلباً یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ اس مقدمے کو کوئی اور معاملات میں نہ سنیں۔ کھوسا صاحب، آپ کے کلائنٹ کو پوری دنیا نے دیکھا، ٹیلی ویژن سکرین پہ پستول لہراتے ہوئے فائر بھی ہوا، ایک ایف آئی اے کا آفیشل زخمی بھی ہوا، تو ان حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، کوئی بھی وردی میں نہیں تھا۔ اگر آپ کے گھر میں، خدا نہ کرے، آپ کے گھر میں پھلانگ کر اس طرح سے، آپ کے ساتھ تو ہو چکا، سر میں موقع پہ آپ کے ساتھ تو ہو چکا ہے۔ اس ٹائم میں نے خود ان سے مانگا، میں نے کہا کارڈ ہے ایف آئی اے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، میں پے رول پہ ہوں، پے ریل پہ ہوں ایف آئی اے کے پہ۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ایس ایس پی صاحب آئے موقع پہ، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایف آئی اے سے ہیں۔ تو ایس ایس پی صاحب نے کہا آپ کی آئی او کہاں پر ہیں، آپ اپنا کارڈ دیں۔ تو وہ ایس ایس پی اسلام آباد کو بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن موقع پہ نہیں دے سکے۔ اسی اسنا میں ایک ان کو بندے نے پیچھے سے آ کر موبائل پکڑایا کہ سر یہ بات سنیں، یہ کوئی آپ سے کال پہ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آل آف سڈن دا تھنگز ہیو ٹرنڈ اراؤنڈ، اور یہ موقع پر ایکچولی ہوئے، اور وہ بندہ ایف آئی اے کا نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل کی، شام 5 بجے تک وہ جج صاحب بیٹھے رہے، کوئی بھی ایف آئی اے کا آفیشیل کورٹ کے اندر نہیں آ سکا، اور نہ ہی کوئی وارنٹ دیے جا سکے ہیں۔ وہ فیصلہ ڈیٹیل آیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اگر وارنٹ تھے تو کورٹ میں کیوں پروڈیوس نہیں کیے گئے کہ ہم نے اس کو اس وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں اریسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں 15 پہ ہم نے خود کال کر کے پولیس کو بلایا کہ یہ ڈکیت کوئی ہمارے گھر میں گھس آئے ہیں اور یہ اس طرح سے غلغباڑہ کر رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو جو ہے پامال کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے پولیس تو خود ہم نے بلائی۔ ہمیں تو خود نہیں تھا کہ نہ کوئی وردی میں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایف آئی آر تھی، نہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ تھا کسی میجسٹریٹ کا۔ اس طرح سے آپ کسی کے گھر میں گھس نہیں سکتے۔ اور اگر آپ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا آرڈر پڑھیں تو اس میں جب بیلف گیا ہے تو بیلف کو اندر نہیں گھسنے دیا میں بھی گیا۔ بیلف کے ساتھ تھا، بیلف کے ساتھ میں خود گیا ہوں پولیس اسٹیشن میں، اور وہ اندر نہیں جانے دیا۔ ہم 15-20 رپورٹ تو 10 منٹ کے، لیکن ہم 20 سے زیادہ منٹ سے زائد وہاں پر کھڑے رہے ہیں پولیس اسٹیشن کے باہر، اور گیٹ نہیں کھولا جا رہا۔ اچھا، تھانے کے اندر جو ان کے ساتھ تشدد ہوا اس میں کچھ لوگوں کو نامزد کیا گیا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ ابھی تو ہم ملے ہی نہیں ہیں اپنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ مقدمے کی سماعت کے بعد محسن بیگ کی اہلیہ کے وکیل لطیف کھوسا صاحب کی میڈیا سے گفتگو آپ نے سنی۔ اس سے پہلے جو عدالت میں کارروائی ہوئی وہ یہ تھی کہ محسن بیگ کی اہلیہ کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی کہ محسن بیگ کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آریں خارج کی جائیں، کیونکہ یہ ایف آئی آر سیاسی انتقام پر مبنی ہے، اور ان کے شوہر ایک جانے پہچانے صحافی ہیں، ان پر دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ گھر میں تھے، اور گھر پر کچھ لوگ آئے جو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے، ان نون لوگ تھے، وہ انہوں نے مزاحمت ان کو ڈاکو سمجھ کر کی۔ ناظرین، اس میں جو لطیف کھوسا کے دلائل تھے وہ یہی تھے کہ جب نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے تو محسن بیگ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان پر پستول تانا اور ہوائی فائرنگ بھی کی، اور اس دوران مزاحمت ہوئی، اور جبکہ محسن بیگ نے خود پولیس کو کال کیا، اور جب پولیس وہاں آئی تو پولیس نے بھی ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو وہ اپنی شناخت نہیں بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی اے کے پے رول پر ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا آئی او کہاں ہے، تو آئی او بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس دوران ایس پی کو ایک کال موصول ہوئی، فون کال، اور اس کے بعد سارا منظر تبدیل ہو گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کسٹڈی میں اور اس مزاحمت کے دوران بھی محسن بیگ پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے، اور انہیں کسی سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ استفسار کیا
کہ کیا محسن بیگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف درج FIR خارج ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ FIR کسی ایک کے خلاف ہو اور کوئی دوسرا درخواست دے اور دوسرے کی درخواست پر FIR خارج کر دی جائے؟ بیرسٹر لطیف کھوسا نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے کئی ججمنٹ بھی موجود ہیں، لیکن جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ ایسا ہونا مشکل ہے. جس کے خلاف FIR ہے اخراج کے درخواست بھی وہ خود ہی دے گا. جس پر لطیف کھوسا نے بتایا کہ ان تک محسن بیگ تک رسائی کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے وکالت نامہ صحیح نہیں ہو سکتا تھا. لطیف کھوسا کی اس بات پر عدالت نے حکم دیا ہے کہ وکیل کو محسن بیگ سے ملنے کی اجازت دی جائے. عدالت کے اس حکم کے بعد لطیف کھوسا نے کہا کہ وہ محسن بیگ سے وکالت نامہ سائن کرا کر ان کی جانب سے FIR درج کرنے کی درخواست دائر کریں گے. اس کے لیے انہیں وقت دیا جائے، جس پر مزید سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کی گئی. اب پیر کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور اب وہ محسن بیگ کی درخواست پر ہوگی کہ ان کے خلاف درج FIR خارج کی جائے، اور اس روز کیا ہوتا ہے وہ اس روز کی سماعت کے بعد معلوم ہوگا. لیکن آج جو ایک اور اہم بات ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ لطیف کھوسا صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جس سیشن جج نے ریمانڈ کا فیصلہ کیا ہے، فیصلہ لکھا ہے، اس کو حکومت کی جانب سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا. حکومت کی جانب سے ججوں کو ڈرانے دھمکانے کا یہ سلسلہ نہ صرف انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے گا بلکہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس پر جسٹس اطہر منلہ نے یہ کہا کہ کسی جج کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ دھمکایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ڈرا اور دھمکا کر انصاف کی فراہمی سے روکا جا سکتا ہے. ناظرین، لیکن یہ تو اطہر منلہ صاحب کا عزم ہے، لیکن حکومت کے عزائم یہی ہیں. کل سے یہ خبر چل رہی ہے تحریری فیصلہ صاحب سامنے آنے کے بعد سیشن جج کا، جس میں انہوں نے سیشن جج صاحب نے یہ قرار دیا کہ FIA کا محسن بیگ کے گھر پر چھاپا غیر قانونی تھا، اور جب پولیس کو کال کیا گیا تو اس میں غیر قانونی طور پر چھاپا مارنے والوں کے خلاف، جن کے پاس وارنٹ بھی نہیں تھے اور وہ یونیفارم میں بھی نہیں تھے، کارروائی کرنے کے بجائے الٹا محسن بیگ کے خلاف FIR درج کی اور انہیں گرفتار کیا. متعلقہ SHO کی یہ کارروائی صرف اپنی حکومت کو کارکردگی دکھانے کے لیے کی گئی، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اس فیصلے پر حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جج نے جو کچھ لکھا وہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. جج کے ریمارکس متعصبانہ ہیں. ایسا فیصلہ لکھنے پر جج کے خلاف ہائی کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا. ناظرین، وہ جب ریفرنس آئے گا تو اسی ہائی کورٹ میں انہی محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے آئے گا جو سارے اس مقدمے کی بھی سماعت کر رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جج کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا سکتا. وہ جب ریفرنس آئے گا تو دیکھیں گے کہ اس کا کیا بنتا ہے. لیکن حکومت کا یہ رد عمل صرف اور صرف حکومت کی بوکھلاہٹ کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. کہ جو بھی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ بات حکومت کے یا تو اس کے وزیر کے یا ان کے کسی اقدام کے خلاف چلتی ہے، وہ جو بھی شخص کرے، چاہے وہ ایک عدالت کا جج ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے پر اور اس سے انتقام لینے پر اور اس کی ٹرولنگ کرنے پر، اس کو متعصب اور جانبدار قرار دینے میں ایک منٹ نہیں لگاتے اور فوراً اتر آتے. یہ وہ وتیرہ ہے ناظرین جو نیا نہیں ہے. PTI گورنمنٹ کا اپوزیشن کے دور سے یہی وتیرہ تھا. سیاست میں بدتمیزی اور ہر آدمی کی، ہر عزت دار آدمی کی کو تضحیک آمیز طریقے سے مخاطب کرنے کا کلچر انہوں نے متعارف کروایا. خیال تھا کہ شاید اپوزیشن اسی طرح سے ایگریشن کرتی ہے اور ایگریسو ہوتی ہے اور وہ اپوزیشن حکومت میں آنے کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہو جائے گا اور ذمہ دارانہ ہو جائے گا. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس کا رویہ حکومت میں آنے کے بعد اپوزیشن دور سے زیادہ
سخت اور رف اور روڈ ہو گیا اپنے مخالفین کے ساتھ، اور خاص طور پر پارلیمنٹ میں موجود اپوزیشن کے ساتھ۔ پہلے دن سے چور اور ڈاکو کے علاوہ کوئی لفظ سنا ہی نہیں گیا ان کے منہ سے اپوزیشن ارکان کے لیے، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ان سے ہاتھ اس لیے نہیں ملاتا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، جبکہ عدالت میں کوئی ابھی تک چور اور ڈاکو ثابت نہیں ہوا۔ آپ کسی کو چور اور ڈاکو کہہ کر لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی اپوزیشن کی اس طرح سے تصدیق دنیا میں کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا موقف اپنی جگہ، لیکن آپ کا ایک جو قانونی تقاضا اور پروٹوکول ہیں اور جو تہذیب کا دائرہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن تہذیب کے دائرے میں آج تک کبھی پی ٹی آئی نے قدم رکھا ہی نہیں۔ ان کی ایسی تصویریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں کہ غیر ملکی مہمانوں اور ڈیلیگیٹس کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی یہ جوتے سمیت اپنا پاؤں اپنی ٹانگ کے اوپر رکھ کے اور جوتے کا رخ مہمان کی طرف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس پر ایک دفعہ بڑی شدید تنقید ہوئی تو ان کو وضاحت بھی جاری کرنا پڑی۔ بہرحال ناظرین، یہ وہ رویے ہیں اور یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو یہ آبیل مجھے مار والی، کہ اگر ایک نیوز چینل پر ایک پروگرام چل بھی گیا تھا تو یہ وہ نیوز چینل تھا جس کی ویورشپ بہت زیادہ نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو اگنور کر دیتے، جیسے ماضی کے تمام حکمران میڈیا کے پر ہونے والی شدید ترین تنقیدوں کو اگنور کرتے رہے تو شاید کوئی اتنا بڑا ایشو نہ بنتا، لیکن انہوں نے ایف آئی آر درج کروا کے پولیس بھیج کے مار پیٹ کر کے اس کو نیشنل نہیں انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے، اور اب پاکستان میں تو یہ واقعہ زبان زد عام ہے، اور ہر شخص پوچھتا پھر رہا ہے کہ ریحام خان کی کتاب کے صفحہ 273 میں لکھا کیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں۔ ناظرین، یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 273 پہ لکھا کیا ہے، جس کو پڑھنا ہے خود ہی پڑھ لے۔ پرسوں عدالت میں کیا ہوگا اس کی کارروائی کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ راشد ادیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔